بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ آئی کیری اب دا بلیک اسکوڈین فلیٹ. ابھی میں بلیک اسکو کا بیڑا جو ہے اٹھا کر یہ لاتا ہوں. تو ابھی گلیور جو ہے اس نے جو ہکس بنائے تو جو کیبل بنائے تھے اب جا کر جو ہے اس جو ہے فلیٹ کے ساتھ باندھتا ہے اور یہ للی پور کی طرف جو ہے اس کو جو کینٹ لے آتا ہے. تو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بک نکال کر اور پیج نمبر 23 جو اس پہ دیکھیے. دی اینیمی ور سو فرائٹنڈ. ابھی دشمن جو اتنا خوف زدہ ہو گیا. وین دے سامی، جب انہوں نے مجھے دیکھا. دیٹ دے جمپ آؤٹ آف دیئر شپس. تو اس طرح وہ ہم نے جہازوں سے وہ باہر کود گئے. اینڈ سویم ٹو شور. سویم ٹو شور کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیرتے ہوئے یہ ساحل کو پہنچ گئے. شور مطلب یہ ہے کہ یہ ساحل کو پہنچ گئے. دیئر کوڈ ناٹ ہیو بین فیور دین 30,000 مین. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تقریباً جو ہے 30,000 سے کم نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے جہازوں سے کود کر اس ساحل کی طرف گئے تو یہ 30,000 سے کم نہیں تھے. آئی ٹک مائی کیبلز. ابھی گلیور کہتا ہے کہ میں نے اپنے تار نکال دیے. اینڈ ہوک ون ٹو دا ہول ایٹ دا پرو. پرو کا مطلب ہے جہاز کا اگلا حصہ آف ایچ شپ. اس کا مطلب ہے کہ میں نے ہر جہاز کے اگلی حصے کی سوراخ میں ایک ہوک جو ہے اس کو لگایا، ایک تار اور اس کا ہوک جو اس کا لگایا. دین آئی ٹائڈ آل دا کیبلز. ابھی رائٹر کہتا ہے کہ ابھی میں نے تمام کیبل جو ہے اس کو باندھ دی ہے ٹوگیدر ایک ساتھ. ایٹ دا اینڈ ایک سرے پہ اس کو تمام کو جو میں نے باندھ دیے. وائل آئی واز دس امپلائڈ. ابھی رائٹر کہتے ہیں جس طرح میں جب مصروف تھا. امپلائڈ کا مطلب ہے مصروف ہونا، جب کہ میں اس طرح مصروف تھا. دا اینیمی شاٹ سیورل تھاؤزنڈ ایروز. ابھی دشمن نے مجھے جو کئی ہزار تیر جو ہے، ایروز کا مطلب تیر مجھ پہ برسائے. میں نے اب ان میں سے زیادہ تر اسٹک مطلب لگے ان مائی ہینڈ. ان میں سے زیادہ تر میرے ہاتھوں پہ لگے. اینڈ فیس، اور میرے چہرے ہی پہ لگے. بسائڈ دا ٹیریبل پین. ابھی رائٹر کہتے ہیں کہ خوفناک پین، خواہ درد کے علاوہ. بسائڈ مین کے علاوہ. ٹیریبل کا مطلب ہے خوفناک، پین مین درد. اس طرح خوفناک درد کے علاوہ. دے کاز مچ ڈیلے. ڈیلے کا مطلب ہے تاخیر کرنا، دیر کرنا. دے کاز مچ ڈیلے ان مائی ورکس. میرے کام میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی. مائی گریٹسٹ فیئر واز فار مائی آئیز. ابھی رائٹر کہتے ہیں کہ میری زیادہ جو تھی خوف جو تھی میری آنکھوں کے بارے میں تھی. وچ آئی شوڈ ہیو سرٹنلی لاس. سرٹنلی کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر، کیونکہ میں یقینی طور پر ضائع کر دیتا. ایف آئی ہیڈ ناٹ سرٹنلی تھاٹ. اگر اچانک میرا خیال نہیں آتا. آف دا پیئر آف اسپیکٹیکلس کا مطلب ہے کہ میرے اینک کے بارے میں اگر خیال نہیں آتا. وچ آئی ہیڈ ان اے پاکٹ آف مائی کوٹ. جو کہ میری کوٹ کی جیب ہی میں تھی. دیز ایز آئی ایکسپلینڈ بفور. جو یہ دیز کا مطلب ہے کہ اینک جو تھے، جو کہ میں پہلے یہ واضح کر چکا ہوں. ایڈ اسکیپ جو کہ بچ گئے تھے. دا ایمپررز آفیسر. جو کہ ایمپرر جو تھے ان کے آفیسروں سے، شہنشاہ کے آفیسر سے رہ گئے تھے. آئی ٹک دیم آؤٹ. میں نے اس کے نکال دی ہے. اینڈ سیٹ دیم. اور اس کو رکھ دی ایز پرمنی ایز آئی کوڈ اپان مائی نوز. تو میں نے اپنے ناک بھی جتنی مضبوطی سے اس کو میں لگا سکتا تھا اتنی مضبوطی سے میں نے اس کو لگا دی. 10 پروٹیکٹڈ. پروٹیکٹ مطلب ہے اس طرح میں محفوظ ہو گیا. 10 پروٹیکٹڈ، اس طرح میں محفوظ ہو گیا. آئی ڈیئر ٹو گو آن. ٹو گو آن کا مطلب ہے جاری رکھنا. ڈیئر مطلب ہے جرأت کرنا. ود مائی ورک. اس طرح میں جرأت کے ساتھ میں اپنا کام جاری میں نے رکھا. انسپائرڈ آف کے باوجود اینیمیز ایروز. دشمن کی ایرو کے باوجود، ان کی تیروں کے باوجود جو ہے میں نے اپنا کام جاری رکھا. میں نے اب دیم اسٹرک اگینسٹ دا گلاسز آف مائی اسپیکٹیکلس. ابھی گلیور کہتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ طور پر جو تھی یہ میری اسپیکٹیکل جو تھی میرے اینک کی شیشوں کے ساتھ جو ہے لگے. بٹ ڈیڈ نتھنگ. لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. بیہائنڈ موونگ دیم سلائڈلی. سلائڈلی کا مطلب ہے کہ تھوڑا سے، لیکن تھوڑا سے ہلانے کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کیا. آئی ہیڈ ناؤ ٹائی ٹوگیدر آل دا ہوکس. ابھی رائٹر کہتے ہیں کہ ابھی تمام ہوکس کو میں نے ایک جگہ جس کو باندھ دی. اینڈ ٹیکنگ دا ناٹ. ناٹ کو کہتے ہیں گرا کہتے ہیں، جس کو پشتوں میں غوٹا کہتے ہیں. اینڈ ٹیکنگ دا ناٹ. اور اس کے گرے کو ان مائی ہینڈ. اب اس کو میں نے اس گرے کو اپنے ہاتھ ہی میں رکھ دیے. آئی بی گیم ٹو فل. اور اس طرح میں نے اس کا کھینچنا شروع کیا. ناٹ اے شپ ووڈ موو. ابھی رائٹر کہتا ہے کہ کوئی بھی شپ جو تھا وہ حرکت نہیں کر سکتا. پر دے ور آل ہیلڈ بائی دیئر اینکل. پار بیکاز. پار یا مطلب بیکاز کیونکہ تمام جو تھی یہ لنگر انداز تھے. اینکر کا مطلب ہے لنگر انداز ہونا. لنگر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسیوں سے یہ سمندر میں باندھے ہوئے تھے، تو اس طرح کوئی حرکت نہیں کر سکتا. سو ناؤ دا موسٹ ڈیئرنگ پارٹ آف مائی ورک ریمین. تو ابھی میری بہت زیادہ جرات والا کام جو تھا ریمین یہ رہ گیا تھا. آئی دیئر فور ڈراپ دا ناٹ.
आई دیئر فور ڈراپ کا مطلب ہے چھوڑنا ناٹ ابھی جو ہے میں نے جو تھا یہ گیرے کو چھوڑ دیا اینڈ لیونگ دا ہوکس پیکس ٹو دا شپس اور اس طرح جو ہوکس جو تھے میں نے جو شپ کے ساتھ جو لگائے دیے تھے تو اس کو بھی چھوڑ دیے. آئی کٹ دا اینکر کیبل ود مائی نائف. ابھی رائٹر کہتے ہیں کہ جو اینکر کیبل جو تھے لنگروں کے جو تار جو تھے اس کو میں نے آپ نے چاقو سے کاٹ دیے اینڈ ایزیلی فولڈ اور آسانی کے ساتھ میں نے کہیں گی 50 آف دا اینیمیز لارجسٹ وار شپس آفٹر می. دشمن کے جو 50 جنگی جہاز جو تھے اپنے پیچھے جو تھے اس کو میں نے جو ہے اس کو کھینچ دیے. آئیڈیا اس کا جو خیال بھی نہیں تھا آپ واٹ آئی انٹینڈ جس کا میرا ارادہ تھا. اور ایٹ فسٹ اسپیچ تو پہلے وہ گونگے رہ گئے. اسپیچ مطلب کہ وہ بات نہیں کر سکتے گونگے رہ گئے وتھ سرپرائز رانگی سے. دیٹ سین می کٹ دا کیبلز اور انہوں نے مجھے دیکھا تھا کہ میں یہ تاروں کو جو ہے کاٹ رہا ہوں اینڈ تھا ان کا یہ خیال تھا آئی اون انٹینڈ کہ میرا سے بھی ارادہ ہے ٹو فری دا شپ کہ میں اس طرح جہازوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. سو دیٹ دے وڈ رن ان ٹو ایچ ادر تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے. رن کا مطلب ہے دوڑنا نہیں یا مطلب ہے کہ ٹکرانا تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے. بٹ وین دے سا لیکن جب انہوں نے دیکھا تھا ہول فلیٹ کے تمام بیڑا جو ہے منہ ان آرڈر کی ایک ساتھ جو میرے پیچھے آ رہا ہے ایک ساتھ جاتے ہوئے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے یہ تمام فلیٹ جو تھا ایک ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اینڈ سا می اور انہوں نے مجھے دیکھا پولنگ ایٹ دا اینڈ اور مجھے یہ بھی دیکھا کہ میں ایک سرے سے اس کو جو ہے کھینچ رہا ہوں. دے لیفٹڈ آف اے کرائی آف اینگر. اس طرح غصے کی انہوں نے ایک چیخ بلند کیا اینڈ فیئر اور خوف کی انہوں نے ایک چیخ بلند کی. دیٹ از امپاسبل جو کہ ناممکن ہے ٹو ڈسکرائب بیان کرنا اور امیجن یا تصور کرنا. وین آئی ہیڈ گاٹ آؤٹ آف ڈینجر ابھی رائٹر کہتا ہے کہ جب میں خطرے سے باہر آ گیا آئی اسٹاپ فار اے وائل تو میں کچھ وقت کے لیے رکا اے وائل کچھ وقت کے لیے ٹو پل آؤٹ تاکہ میں کھینچ دوں دا ایروز ان تیروں کو دیٹ اسٹک ان مائی ہینڈ جو کہ میرے ہاتھوں پہ لگ گئے تھے اینڈ فیس اور میرے چہرے پہ لگے تھے اینڈ رب آن سم آف دا سیم آئل اور اس طرح میں جسم کے کچھ حصوں پہ جو ہے کچھ یہ تیل جو ہے وہی تیل جو ہے جو کہ میں رگڑوں ایز واز گیون ٹو می جو مجھے دی گئی تھی آن مائی فسٹ اراول. اراول کا مطلب ہے کہ پہلی آمد. اراول کا مطلب آمد جو کہ میری پہلے آمد پہ جو تیل مجھے دی گئی تھی تاکہ میں اپنے جسم کے کچھ حصے پہ اس کو رگڑوں. آئی دین ٹک اپ مائی اسپیکٹیکل. ٹک کا مطلب ہے پھر میں نے اپنے جو تھی اسپیکٹیکل اپنی عینک اتار دی اینڈ ویٹنگ اور انتظار کرتا رہا اباؤٹ این آور تقریباً 1 گھنٹہ. ٹیل دا ٹائڈ کا مطلب ہے لہر ایٹ فالن لٹل تاکہ یہ لہر جو ہے تھوڑا سا گر جائے مطلب ہے کہ سمندر میں پانی کم ہو جائے. آئی ویڈڈ ابھی ویڈڈ کا مطلب کہ پانی پہ جانا. میں پھر چلا گیا ایک کراس وتھ مائی کارگو. کارگو کا مطلب ہے کہ سازو سامان یا مال بردر جہاز کے ساتھ میں چلا گیا اینڈ ارائیوڈ اور پہنچ گیا سیم بائی فاضل ایٹ دا فورٹ آف لیلی فوڈ اور اسی طرح میں لیلی فوڈ کے جو ہے اس کے بندرگاہ کو بائی حفاظت پہنچ گیا. دی ایمپررز آنرز می ابھی لاسٹ پیراگراف ہے. ابھی شہنشاہ جو ہے میری عزت کرتے ہیں اندر میں عزت کرنا. دی ایمپرر ابھی شہنشاہ اینڈ ہز ہول کورٹ اور ان کی تمام درباری منسٹر جو تھے اسٹوڈ آن دا شور اور اس طرح اس ساحل پہ کھڑے تھے اویٹنگ اور انتظار میں تھے دا سکسیز آف دس گریٹ پلان. دا سکسیز مین کامیابی اس عظیم منصوبے کی کامیابی جو ہے اس کے انتظار میں تھے. ان شارٹ ٹائم مختصر وقت میں آئی کیم ود این ہیئرنگ مطلب میں پہنچنے کی جو ہے جس طرح کی ایک آواز دوسری جگہ سے کم وقت میں پہنچ جاتی ہوں مطلب کہ میں کم وقت ہی میں آ گیا. ہولڈنگ آف دا اینڈ آف دا کیبل اور اسی طرح میں سروں کو جو تھا میں تاروں کے سروں کو جو ہے اس کو میں اٹھاتے رہا ویچ ٹائڈ آف دا فلیٹ جس سے یہ بیڑا جو تھا یہ باندھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان تاروں کے سروں کو اٹھائے رکھا جس سے یہ بیڑا جو ہے بندھا ہوا تھا. آئی کرائڈ ان اے لاؤڈ وائس. آئی کرائڈ میں چیخا ان اے لاؤڈ وائس میں نے ایک بلند آواز میں چیخا لانگ لیو زندہ رہو دا موسٹ پاورفل سب سے طاقتور دا ایمپرر آف لیلی فوڈ کے شہنشاہ. میرے پیارے اسٹوڈنٹس آج ہم نے سبق ختم کر لیا ہے. پھر جو ہے میں باقی ایکسرسائز کریں گی. اب اس کے جو تھوڑے سے ورڈ میننگ ہے میں آپ کو لکھ رہا ہوں تو آپ یہ بھی لکھیے. پرائٹ تو آسان ہے خوب زیادہ ہونا. پرو کا مطلب ہے جہاز کا اگلا حصہ PROW. پرو کا مطلب ہے جہاز کا اگلا حصہ.
امپلوئی کا مطلب ہے مصروف ہونا. امپلوئی یا مطلب ہے امپلائی مین میں مصروف ہونا یا مطلب ہے مصروف ہونا. ایروس کہتے ہیں تیر کو. اس سائڈ تو میں نے لکھا تھا کہ علاوہ ٹیریبل مین خوفناک. ٹیریبل کا مطلب ہے خوفناک. TERRI ٹیریبل. ٹیریبل کا مطلب ہے خوفناک. ڈیلے مین تاخیر کرنا. DE لیٹ کرنا تاخیر کرنا. سر یقینی طور پر پروٹیکٹ مین حفاظت ہونا. ڈیر کا مطلب ہے جرات کرنا, جو میں نے آپ کو لکھا تھا ڈیر مین جرات کرنا. انسپائٹ آف مین کے باوجود. سلائٹلی کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا. KNOT ناٹ مین KNOT ناٹ گیرا, جس کو پشتو میں غوٹا کہتے ہیں. امیجن مین تصور کرنا. ڈسکرائبنگ بیان کرنا. اراول مین آمد. کارگو مین مال بردار جہاز. مال بردار جہاز. تو میرے پیارے سنو آج کے لیے پورا ہے. باقی انشاءاللہ جو ایکسرسائز پھر کریں گے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.